موجودہ دور میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنا حق کا سبب بن گیا. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر یہ جماعتی تعصب بھی اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جماعت میں صرف وہ حق پر ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ سب باطل ہے. وہ چاہے آسمان سے تارے توڑ لیں وہ سب غلط ہے. وہ افضل اور بہتر ہو ہی نہیں سکتے. افضل اور بہتر وہ ہے جو صرف ہمارے استاد کو استاد مانے. یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب کا احترام کریں. جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. جہاں کسی کی غلطی اس کی خیر خواہی کریں, بھلائی کریں. بھی دیکھو یہ بات اس طرح نہیں, دین کے تصور کو یہ توڑ موڑ کے پیش نہ کرو. اصل بات یوں مان جائے تو ٹھیک, نہیں تو بحث نہ کریں. یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہمیں کیا کہا گیا؟ فاعفو واصفحو. ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں, آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہ کریں, آپس میں ایک دوسرے کو گوارا نہ کریں. اس لیے یہاں پر آ کر آپ کو ہم یہی سکھانے کی کوشش کریں گے, چاہے آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں, کہ ہر جماعت, ہر گروہ, ہر جگہ سے جو خیر بھلائی کی بات ہے وہ اپنے لیے لے لیں, بغیر اس تفریقے کے کہنے والا کون ہے. وہ ایک جگہ پر آتا نا, یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے, یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. اگر وہ اصل معیار حق کے مطابق کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے لے لو, اور اگر وہ نہیں کہہ رہا تو اس کی بات اہمیت نہیں رکھتی. معیار ہمیں بس دو ہی دیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین, میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لم تضلوا ما تمسکتم بہما, ہرگز نہ بھٹکو گے, گمراہ ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, و سنت رسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جو چیز ان دونوں میں مل جائے وہ ٹھیک ہے, اور اگر کسی بھی شخص کی بات ان دونوں سے ٹکرائے, قرآن سے یا سنت سے, تو پھر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. تو ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے جو یہود و نصارہ میں تھی, کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح اور باقی سب غلط ہے. کہا نہیں, فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ فیصلہ ہونا ممکن نہیں, کیونکہ لوگ مانیں گے نہیں. فیما کانوا فیہ یختلفون,